ناظرین کرام، آج سے 12 سال پہلے ستمبر 2010 میں پاکستان میں سیلاب آیا تو اقوام متحدہ کی سفیر مشہور اداکارہ انجلینا جولی پاکستان کے دورے پر آئیں تاکہ پاکستان کی امداد کا تعین کیا جائے۔ واپسی پر انجلینا جولی نے اقوام متحدہ میں رپورٹ پیش کی جس میں پاکستان کی بہت جگ ہنسائی ہوئی۔ رپورٹ میں اہم باتوں کا ذکر کرنا ضروری سمجھتا ہوں۔ اس نے رپورٹ میں لکھا کہ مجھے یہ دیکھ کر شدید دکھ ہوا جب میرے سامنے حکومت کے بااثر افراد سیلاب سے متاثرین کو دھکے دے کر مجھے ملنے نہیں دے رہے تھے۔ مجھے اس وقت اور تکلیف ہوئی جب پاکستان کے وزیر اعظم نے یہ خواہش ظاہر کی اور مجبور کیا کہ میری فیملی کے لوگ آپ سے ملنا چاہتے ہیں، میں ان کی بے چینی دور کروں۔ میرے انکار کے باوجود وزیر اعظم کی فیملی مجھ سے ملنے کے لیے ملتان سے ایک خصوصی طیارے کے ذریعے وہ اسلام آباد آئی اور میرے لیے قیمتی تحفے بھی لائی۔ وزیر اعظم کی فیملی نے میرے لیے کئی قسم کے طعام میری دعوت کی۔ ڈائننگ ٹیبل پہ انواع قسم کے کھانے دیکھ کر مجھے شدید رنج ہوا کہ ملک میں لوگ فاقوں سے مر رہے ہیں۔ یہ کھانا کئی 100 لوگوں کے لیے کافی تھا جو صرف آٹے کے ایک تھیلے اور پانی کی ایک چھوٹی بوتل کے لیے ایک دوسرے کو دھکے دے کر ہماری ٹیم سے حاصل کرنے کے لیے خواہش مند تھے۔ مجھے دیکھ کر حیرت ہوئی، ایک طرف بھوک، غربت، بدحالی ہے اور دوسری طرف وزیر اعظم ہاؤس اور کئی سرکاری عمارتوں کی شان و شوکت اور حکمرانوں کی عیاشیاں تھیں۔ یورپ والوں کو حیران کرنے کے لیے کافی تھا۔ انجلینا جولی نے اقوام متحدہ کو مشورہ دیا کہ پاکستان کو مجبور کیا جائے امداد مانگنے سے پہلے شاہی پروٹوکول، عیاشیاں اور فضول اخراجات ختم کرے۔ اس پورے دورے کے دوران انجلینا جولی نے پاکستان کے میڈیا اور فوٹو سیشن سے دور رہنا پسند کیا۔ اس بات کو اب تقریباً 12 سال ہو چکے ہیں اور اس رپورٹ سے پورے دنیا میں پاکستان کا وقار مجروح ہوا ہے، مگر بدقسمتی سے آج بھی ہم اس روش پر قائم ہیں۔ آج بھی وہی صورتحال ہے، ووٹر بھوک سے مر رہے ہیں اور حکمرانوں کی عیاشیاں جاری و ساری ہیں۔ یہی حکمران رجیم چینج میں اربوں روپے کے ضمیر خریدا کرتے ہیں، لیکن عوام کو دینے کے لیے ان کے پاس ایک دھیلا بھی نہیں۔ حالیہ دنوں میں سندھ میں اربوں روپے کی گندم ضائع ہو گئی، لیکن تھل کے بچے بھوک سے بلکتے رہے۔ آج 2005 سے زیادہ سیلاب کی تباہ کاریاں ہیں، لیکن بدقسمتی سے سیاستدان خواب خرگوش کے مزے لے رہے ہیں۔ لیکن ناظرین کرام، انسانیت کا درد رکھنے والے آج بھی موجود ہیں۔ ویسے تو رب کریم نے بہت سی شخصیات کو نوازا ہے، وہ راہ خدا میں خرچ کرنے میں خوشی محسوس کرتے ہیں، لیکن آج میں تحصیل وزیر آباد کے قصبہ نواز شہر علی پور چٹھا کی ایک شخصیت کا ذکر کرنا ضروری سمجھتا ہوں۔ ڈاکٹر احسان شریف علی پور چٹھا کی ایک معروف سماجی شخصیت ہیں جن کے دل میں ہمیشہ ہم وطنوں کا درد دھڑکتا رہتا ہے۔ یہی وہ درد تھا جو ان کو گھر سے نرم گرم بسترے سے اٹھا کر 2005 کے زلزلہ کے وقت جب پاکستان کی شاہراہ کشمیر میں قیامت صغریٰ ٹوٹ چکی تھی، کشمیر کے سنگلاخ پہاڑوں میں لے گیا، جہاں ڈاکٹر صاحب کو پاکستان کی وہ فلاحی تنظیم جو فوج کے پہنچنے سے بھی پہلے آفت زدہ علاقوں میں پہنچ کر اپنے کام کا آغاز کر دیتی ہے۔ میری مراد فلاح انسانیت فاؤنڈیشن ہے۔ یہ رضاکاروں کے ساتھ مل کر زخموں سے چور لوگوں کے دردوں پر مرہم رکھنے کا موقع ملا، جہاں ڈاکٹر صاحب کو ملک کے نامی گرامی شخصیت ڈاکٹر عامر عزیز صاحب کے ساتھ بھی کام کرنے کا موقع ملا۔ پروفیسر سیف اللہ خالد صاحب، حافظ عبدالرؤف صاحب کی بھی رفاقت میسر رہی۔ آج وطن عزیز سیلاب کی زد میں ہے اور سیاستدان ایک دوسرے کی ٹانگیں کھینچنے میں مصروف ہیں۔ وہاں ایک بار پھر ڈاکٹر احسان شریف ڈار صاحب نے خدمت کا جذبہ لے کر اپنے پرانے رفیقوں کے ہمراہ لاکھوں روپے مالیت کی ادویات اور خشک خوراک لے کر مرکز اقصیٰ گوجرانوالہ پہنچ گئے، جہاں سے وہ توسہ شریف کے سیلاب زدگان کی خدمت کے لیے روانہ ہوں گے۔ اور توسہ شریف میں ڈاکٹر صاحب کے استقبال کے لیے معروف فلاحی سماجی شخصیت محترم حافظ عبدالرؤف صاحب بھی موجود ہوں گے۔ رب کریم ڈاکٹر احسان شریف کے جذبے کو قبولیت کا درجہ عطا فرمائے اور مشکل کی اس گھڑی میں اللہ کریم ان کا حامی و ناصر ہو۔ ناظرین کرام، بات کرنے کا مقصد کسی کی تشہیر یا دل آزاری نہیں تھا، بلکہ ان اشرافیہ کا ضمیر جھنجھوڑنا تھا جو آج بھی اپنی عیاشیوں میں مشغول ہیں، لیکن آدھے سے زیادہ پاکستان ڈوب چکا ہے اور لوگ کسی مسیح کا انتظار کر رہے ہیں۔